الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بہت سی مسجدوں میں مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ بچوں کو لے کر مسجد میں چلے آتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی بچے کو پیچھے کر دیا تو سمجھتے ہیں ہماری بچے کی بے عزتی ہو گئی، اور ہمارے بچے کو بہت سی مسجدوں میں اس طرح جھگڑا ہوتا ہے، اور بعض لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، صاحب ہماری بچے کی بے عزتی ہو گئی، یا بچوں کو مسجد میں لانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک محترمہ کا بچہ آیا کرتا تھا، میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا آپ کا بچہ نہیں آ رہا، اور نہیں صاحب ہمارے بچے کی بے عزتی کر دی، ایک صاحب نے اسے اگلی صف سے پچھلی صف میں کر دیا۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنی عقل سے کہ صاحب وہ بچے کی بے عزتی ہو گئی پیچھے کر دینے کی وجہ سے۔ دین میں کوئی گوشہ اور پہلو ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ تشنا چھوڑ دیا ہو۔ حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کیا تھا کہ آپ کے نبی پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھیپے نہیں اس پہ، فرمایا ہاں ہمارے نبی ہمیں پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، مطلب یہ بھی ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنا چھوڑ دیا ہو اور وہ ہمارے لیے اس کے کوئی نمونہ نہیں ہو۔ اسی طرح میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں۔ ہر چیز میں ہر شخص اپنی عقل چلاتا ہے، اور شریعت میں عقل نہیں چلا رہتی، رسول کا طریقہ چلا کرتا ہے، رسول کا طریقہ چلا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی جگہ صرف دو نمازی ہوں تو ایک امام جو ہوگا وہ بائیں طرف کھڑا ہوگا، نہ کہ دائیں طرف۔ لیکن عقل تو یہ کہتی ہے بھائی امام کا مرتبہ مقام بڑا ہے، امام کو دائیں جانب ہونا چاہیے اور مقتدی کو بائیں جانب۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام بائیں جانب کھڑا ہوگا تو بائیں جانب ہی کھڑا ہوگا۔ ہماری اس میں عقل نہیں چلے گی، عقل نہیں چلے گی۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ امام دائیں جانب ہونا چاہیے، لیکن نہیں، حضور نے بائیں طرف امام کو کھڑا کیا ہے تو بائیں جانب وہ کھڑا ہوگا۔ دوسری مثال آپ یہ سمجھیے کہ اگر امام اور مقتدی صرف دو ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اب تیسرا شخص اگر آ جائے تو اس سے بارے میں یہ ہے کہ وہ امام کی کمر میں انگلی لگا دے اور امام آگے بڑھ جائے گا اور وہ کھڑا ہو جائے، اس طرح تین لوگوں کی جماعت ہو جائے گی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہم اسی طرح دو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے سوچا ارے امام کی تو بڑی بے عزتی ہے کہ امام کو آگے بڑھایا جائے، مقتدی کو ہم نے پیچھے کھینچ لیا۔ میں نے آپ نے غلط کیا، شریعت میں یہ ہے کہ امام کو آگے بڑھایا جائے، اپنی عقل نہیں چلے گی۔ بہت سی چیزوں میں لوگ اپنی عقل چلانا شروع کر دیتے ہیں، سمجھ میں بالکل یہی آتا ہے کہ صاحب امام کا مرتبہ مقام ایسا ہے کہ امام کو آگے نہیں بڑھایا جائے، مقتدی کو پیچھے، لیکن حضور نے فرمایا امام کو آگے بڑھایا جائے گا تو امام ہی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس میں ہماری آپ کی عقل نہیں چلے گی۔ ایک مثال میں اور دیتا ہوں، اگر 1 2 3 4 جتنی بھی صفیں ہیں مکمل صف ہو گئی، اب ایک شخص آتا ہے، اس کے لیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں کھڑا ہوگا، آگے کی صف سے ایک شخص کو پیچھے کھینچ لے گا اپنے ساتھ جماعت بنانے کے لیے۔ اکیلا وہ نہیں کھڑا ہوگا، ایک شخص کو کھینچ لے گا۔ وہ جس شخص کو پیچھے کھینچا گیا اس کی بے عزتی نہیں ہوگی اس میں، کیونکہ حضور کے طریقے کے مطابق حضور نے یہ طریقہ بتایا ہے، اس میں اس شخص کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اس لیے اسے سب پورے کرنے کے لیے پیچھے کھینچا تھا۔ معلوم ہوا پیچھے کھینچنے سے کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے، جی ہاں، حضور نے فرمایا، تو اس لیے پیچھے کو اگر کھینچ لیا گیا ہے کسی مقتدی کو تو اسے بے عزتی نہیں۔ یہ تو بالغ اور عاقل اور بالغ کو کھینچا جا رہا ہے، اللہ یہ کہ کسی بچے کو اگر پیچھے کر دیا جائے تو اس میں بے عزتی کیوں؟ پھر حضور نے فرمایا صف الاطفال خلف صف الرجال۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ بچوں کے سب مردوں کے صف کے پیچھے ہے۔ آپ نے یمین اور یسار نہیں بتایا کہ دائیں بائیں نہیں بتایا۔ یہاں بس لوگ کہتے ہیں ارے ادھر کو آ جاؤ، ایک طرف کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، بائیں طرف کو آ جاؤ، ایک طرف کو آ جاؤ، ایک طرف کو بچے کھڑے ہو جاؤ۔ بھئی آپ نے اپنی طرف سے کہاں سے مسئلہ بیان کرنے شروع کر دیا؟ کیا حضور تو فرمایا خلف صف الرجال، دائیں بائیں نہیں۔ اور بعض لوگ اپنی عقل سے سمجھتے ہیں
کہ بھائی ذرا سی جگہ ہے تھوڑی سی مرد کی نہیں ہے تو ایک بچہ فٹ کر دو وہاں پر. ایسے گنبوں کی چنائی ہو رہی ہے, پورا گنبا نہیں آیا تو انہوں نے آدھا لگا دیا وہاں پر. لیکن حضور نے کیا فرمایا, صف خلف الرجال, مردوں کے سب کے پیچھے ہے, دائیں بائیں نہیں ہے, دائیں بائیں نہیں ہے, یہ ایک طرف کو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا. اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بچے بھی کون, امام مولانا اشرف تھانوی نے تو فرماتے ہیں 7 سال سے کم کے بچے تو مسجد میں آنے نہیں چاہیے. 7 سال کے بعد بھی 7 سال کے اسی میں سے کہا گیا 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس سے نماز کو کہو, اس سے نماز کو کہو. اور 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھے تو اس کے اوپر ڈنڈا اٹھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کے بعد بھی بچہ آئے تو مسجد کا احترام اسے سکھانا چاہیے. مسجد میں اگر احترام نہیں آیا تو شور مچائے گا, غل مچائے گا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی بات سے منع فرمایا جو مسجد میں نماز میں ڈسٹرب کرے, وہاں کے خشوع و خضوع میں فرق آئے. اس میں آقا نے فرمایا پاگلوں سے اور بچوں سے میری مسجدوں کو بچاؤ, پاگلوں سے اور بچوں سے میری مسجدوں کو بچاؤ. کیوں فرمایا آقا نے اس بات کو؟ پاگل آئے گا اوٹ پٹاک حرکت کرے گا, بچے آئیں گے شور مچائیں گے, اس طرح کی حرکت کریں گے وہ, تو سمجھ لو مسجد کے اندر خلفشار پیدا ہوگا اور لوگوں کی نماز. بہت سے لوگوں کو اکثر ہی مسجدوں میں امام جو ہیں وہ بیچارے اکیلے حافظ ہیں, بیچارے مسائل سے واقف نہیں, وہ اپنے کچھ بولتے ہی نہیں. اور بہت سے عالم ہیں ان کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح بتائیں, اس طرح بتانے کا, اس طرح بتانے کا جذبہ ہی نہیں ہے. سوچا رہے چلو جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے. اس سے عوام کا بڑا نقصان ہوتا ہے. بیچاروں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ صاحب پیچھے کر کے ہمارے بچے کی بے عزتی کر دی. ایک ساتھ تو مجھ سے ہلک پڑے, میں نے بچے کو پیچھے کرا, ارے صاحب اسی وجہ سے تو ہمارے قوم کے بچے پیچھے جا رہے ہیں, آپ نے پیچھے کر دیا بچے, اسی وجہ سے قوم کے بچے پیچھے جا رہے ہیں. میں نے اگر قوم کے بچے پیچھے اگر آپ کے جا رہے ہیں سب پچھلی صف میں کر دینے کی وجہ سے, تو آپ پھر ممبر پر کھڑا کر دیجئے اور زیادہ آگے چلے جائے گا آپ کا بچہ. کیا بات کر رہے ہیں, نماز میں وہ طریقہ چلے گا, آپ کی عقل نہیں چلے گی. حضور نے جو بتایا صف الاطفال خلف صف الرجال. لوگ اندر خشوع خضوع, نماز کے اندر اہتمام ہو, شور غل نہیں ہو. مسجد کو اسی وجہ سے مسجد کا 27 گنا آپ کے بالکل برابر گھر ہے. آپ نماز پڑھیں گے 1 نماز کا ثواب, اور مسجد میں پڑھیں گے تو 27 نماز کا ثواب. مسجد میں اور دوسری جگہ میں فرق ہے. لوگوں کو احترام نہیں, مسجد میں آ رہے ہیں شور مچاتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے, مسجد میں اس طرح بات کر رہے ہیں جو کوئی بات ہی نہیں ہے. اہتمام نہیں, مسجد میں آ رہے ہیں موبائل بند نہیں کیا, اور ذرا نیت باندھی پوری نماز میں گانا ان کے اس میں آ رہا ہے. نہیں, اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا. بہرحال میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بچوں کے صف مردوں کے صف کے پیچھے ہے. ایک تو 7 سال سے کم کے بچے مسجد میں آنے نہیں چاہیے, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں بھڑاس نکال دیتے. ہم تو اکثر مسجدوں میں دیتے ہیں 10 سال کے کم کے بچے تو ہیں, اور 10 سال سے 15 سال کے بچے نظر ہی نہیں آ رہے مسجد میں. وہ ان کے پہلے ہی سب ان کی پورے حوصلے پورے کر دیتے ہیں مسجد میں لانے کے, اور اس کے بعد مسجد میں بچوں کو لایا نہیں جاتا. اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں سعودی عرب کی. یہ بات میں بتاتا ہوں, سعودی عرب میں وہاں پر فیملی رہتی ہیں, ان کی عورتیں بھی آتی ہیں تو بچے کو لے آتے ہیں. لیکن وہاں پر اگر بچے کو پیچھے کرنے لگیں تو 1 کلومیٹر کہاں بچے کو پیچھے چھوڑ کر آئیں گے. جم غفیر جہاں پر ہوتا ہے اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے, اور جہاں کم لوگ ہوتے ہیں اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. جم غفیر میں اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ سلام پھیر دیں گے اور کچھ لوگ سجدے میں چلے آئیں گے. اس لیے وہاں کا مسئلہ دوسرا ہوتا ہے, سعودی عرب کا مسئلہ دوسرا ہے, حرمین شریفین کا. اس لیے اسے یہاں پر قیاس نہیں کیا جائے. بہت سے لوگ وہاں پڑھتے ہیں تو اپنے بچوں اچھا ہر شخص سمجھتا ہے, اور بچے جو ہیں وہ سب بدمعاش ہیں, میرا بچہ امام غزالی ہے, یہ تو بیچارہ بڑا شریف ہے, یہ ہردوں کو بچاتا ہی نہیں, اس لیے میں تو اپنے بچے کو لے کے پہلی صف میں کھڑا ہوں گا اپنے برابر میں. یہ حضور کے قول کے خلاف ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سمجھ اور فہم نصیب فرمائے. حضور نے جس طرح, دوسری بات صفوں کی درستگی جو ہے, آپ نے بچہ ایک لے آئے کمزور کڑی لے گئے تو پھر صف درست نہیں ہوئی. یہاں تو رواج نہیں ہے, عربوں میں جب صف کھڑے ہوتے ہیں تو امام کہتا ہے استو اعتدلوا فإن تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ. سیدھے کھڑے ہو جاؤ, برابر ہو جاؤ, صفوں کی درستگی میں نماز کے مکمل ہونے کا میں دخل ہے. اس لیے جو صفیں درست ہوں گی تو اس سے نماز بھی مکمل ہوگی. اللہ تعالی ہمیں
ان معروضات کو چل میں جو عرض کی اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بچوں کو لے کے جائیں تو ٹرینڈ کر کے لے کے جائیں۔ بچہ بچہ ہے، اگر آپ ٹرینڈ نہیں کریں گے اور بچے کو سمجھائیں گے نہیں تو بچہ تو شور مچائے گا، بچہ شور مچائے گا۔ مرزا مظہر جانا جو بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ایک مرید سے کہا کہ اس دن اپنے بچے کو لے آنا۔ مرزا مظہر جانا بڑے نازک خیال، بڑے نازک مزاج تھے، انہوں نے 2-3 دن بچے کو خوب پڑھایا، بچے ایسے کرنا، سلام کرنا، اس طرح سے بیٹھ جانا، اس طرح سے ہو جانا۔ اب وہ بچے کو لے کے پہنچے، بچہ سلام کر کے ایک طرف کو بیٹھ گیا، تو مرزا مظہر جانا نے کہا بھائی ہم نے آپ سے بچے کو کہا تھا لانے کے لیے، تو بولے یہ بچہ لے تو آیا، بولے تو آپ بزرگ لے آئے، بچہ تو آنا چاہیے ہماری پگلی کھینچتا، ایک آدھ برتن توڑتا ہمارا، وہ آپ تو بزرگ کو لے آئے، تو بچے کا تو مزاج ہے اپنے، اس لیے بچہ 7 سال سے کم کے بچے کو تو آنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد بھی آپ بچے کو خوب مسجد کا آداب احترام سکھانے کے بعد، بیٹا شور نہیں کرنا، غل نہیں کرنا، اللہ کا مکان ہے، اللہ کا گھر ہے، سمجھے؟ اس لیے مسجد میں بچہ آپ 10 سال کے بعد لے کر آئیں، اسی وجہ سے فرمایا گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ فرمایا عبادت 3 قسم کی ہوتی ہے، شروع میں ریاکاری ہوتی ہے، پھر عادت بن جاتی ہے، پھر عبادت بن جاتی ہے۔ 7 سال سے 10 سال تک ریاکاری ہوتی ہے، ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا، ہاں، پھر 10 سال سے 15 سال تک عادت بن جاتی ہے، پھر جب بالغ ہو جائے تو وہی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح انداز سے دین کے ایک ایک بات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔